السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جو مسلم ریفارمرز ہیں ان کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے۔ جو برصغیر میں جو مسلمان مصلح گزرے ہیں ان کی جو ہے ہم بات کریں گے، جن میں سب سے پہلے آج ہم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ ان کا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل نام ہے وہ شیخ احمد سرندی ان کا اصل نام تھا، اور وہ جون 1564 میں پیدا ہوئے تھے اور دسمبر 1626 کو جو ہے دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ اور ان کے والد کا نام شیخ عبد الاحد نام تھا ان کا، اور 36 سال کی عمر میں وہ دہلی چلے گئے تھے، اور اس وقت کے ایک مشہور صوفی بزرگ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو ہے وہ شاگرد گزرے ہیں، یعنی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد گزرے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو اس وقت کا جو معاشرتی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے۔ جو سوشل کنڈیشنز ڈیورنگ اس ٹائم واز پاپولس بلیف ان کرامات۔ اس وقت جو ہے ایسا ہو گیا تھا کہ صوفیزم میں ایک عجیب جو ہے انہوں نے پیدا کیا تھا کہ بالکل کرامات پہ جو ہے ایک عجیب سا یقین ہو گیا تھا، اور کرامات کو جو ہے پتہ نہیں کس حد تک جو ہے لوگ جو ہے اس پہ یقین کرنے لگے تھے۔ اور جو علماء تھے اس وقت کے بڑے بڑے علماء، جو قرآن اور سنت کے بجائے جو ہے وہ فقہ پر جو ہے انہوں نے زور دینا شروع کیا تھا، مطلب فقہ کا بہت زور تھا۔ اور اکبر کا جو اینٹی اسلام لوگ تھا، جس نے دین الہی وغیرہ جو ہے انہوں نے بنایا تھا، اور عجیب و غریب اس نے جو ہے رسومات بنائے تھے، اور مذہب میں جو ہے اپنا ایک الگ سا دین انہوں نے بنایا تھا۔ تو یہ بھی جو ہے مجدد الفسانی اسی دور کے جو ہے ریفارمر گزرے ہیں۔ اور جو ہندو کلچر ڈومینیشن، بالکل ہندو جو ہے مسلمانوں پہ غالب آ گئے تھے، کیونکہ محمد نام پہ رکھنا جو ہے پابندی رکھ دیا گیا تھا، اذان پہ پابندی لگی ہوئی تھی، ہندوؤں کے ساتھ جو ہے رشتہ داری جو ہے شروع ہو گیا تھا بہت سارے۔ اور اسی طرح بھکتی موومنٹ، اور اس کے بعد وحدت الوجود تھیوری بھی اسی کے دور میں پیش ہوا تھا۔ وحدت الوجود تھیوری یہ تھا کہ یہ جو اکبر بادشاہ تھے، دین ہلائی کے جو لوگ تھے، ان کے کچھ علماء نے ایک تھیوری پیش کیا تھا کہ اللہ اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جو بھی چیزیں ہیں دنیا میں، جو بھی مخلوقات ہے، وہ ان سب میں جو ہے اللہ شامل ہے، لہذا جو ہے اللہ کی مخلوق کی عبادت کرنا بھی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ مخلوق بھی اللہ کا نعوذ باللہ حصہ ہے۔ تو انہوں نے اس کی وجہ سے جو ہے بتوں کو، سورج کو، گائے کو، سب کو جو ہے ان کی پوجا جو ہے انہوں نے جائز کیا تھا۔ تو یہ ان کے دور میں جو ہے یہ سارے خرافات تھے، جب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے جو ہے اوش سنبھالا۔ تو انہوں کے جو ایفرٹس تھے، انہوں نے کیا کیا، اس کے جو کوششیں تھیں ان کے خلاف انہوں نے کیا کیا۔ سب سے پہلے اس نے جہاد جو ہے دین الہی کے خلاف جو ہے، جو اکبر کا بنایا ہوا دین تھا اس کے خلاف اس نے جہاد کیا۔ بالکل عجیب طرح سے جو ہے انہوں نے، اللہ نے ان کو ایک ہمت دی، اور بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر جو ہے کھڑے ہو گئے، اور جیلیں بھی کاٹی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور جو وحدت الوجود کا جو تھیوری تھا اس کے لیے اگینسٹ جو ہے انہوں نے وحدت الشہود، انہوں نے ایک تھیوری پیش کی کہ مخلوق الگ چیز ہے اور خالق الگ چیز ہے، دونوں کو الگ کر کے انہوں نے تھیوری پیش کی۔ اسی طرح جو ہے وحدت الوجود کو انہوں نے کاؤنٹر کیا، اس کے اگینسٹ انہوں نے کام کیا، اور اللہ نے ان کو کافی کامیابی دی، اور وحدت الوجود جو ہے بالکل ختم ہو گیا۔ اور پریپریشن آف ڈسپلز، اپنے شاگردوں کو، کافی سارے شاگردوں کو انہوں نے تیار کیا۔ آپ کو آج کل بھی آپ کو کہیں پہ بھی آپ کو سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ آپ کو ملتے ہیں، تو یہ سارے ان کے جو ہے سلسلہ ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جو نقشبندی سلسلہ جو ہے اس کے بعد سے جو مجددی سلسلہ ہے، یہ ان کے کافی سارے شاگردیں ہیں، ان کے خلفاء نے جو ہے الحمدللہ پورے دنیا میں پھیل کر جو ہے دین کی اصل جو ہے یعنی شکل کو جو ہے انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور انہوں نے ایک مکتبہ امام ربانی، اور اس کے علاوہ یعنی اس میں انہوں نے مختلف جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان سے مدد حاصل کرنے کے لیے ان کو جو ہے لیٹرز رکھے، سینڈ کیے، ان کو بھیجے،
اور ان سے مدد طلب کی، ان کو دعوت دی، ان کو دین کی اہمیت کا ان کو بتا دیا. اور انہوں نے جو کتابیں ان کی ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اثبات النبوت، انہوں نے بہت اچھی انہوں نے بڑی کتاب لکھی ہے، رسالہ نبوت، اور نیڈ اینڈ امپورٹینس آف پروفٹ ہوڈ، مکتوبات امام ربانی، جو اس کے خطوط جنہوں نے مختلف لوگوں کو سینڈ کیے ہیں، وہ جو ہے سارے خطوط کا جو ہے کہ کتابی شکل میں اس کو موجود ہے. توحید شہیدی اسلامک فلسفی کا انہوں نے دیا تھا. اور جو ٹو نیشن تھیوری ہے، سب سے پہلے جو ہے انہوں نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کے پیش کیا کہ مسلمانوں کو بالکل ایک الگ قوم انہوں نے قرار دیا. اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو ہے فاؤنڈر آف جو ٹو نیشن تھیوری، جو سب سے پہلے فاؤنڈر تھے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور انہوں نے جو ہے جہانگیر کو، یعنی اورنگزیب اس ٹائم کا جو بادشاہ تھا جہانگیر، ان کو کافی جو ہے خطبات کے ذریعے، باقی ان چیزوں کے ذریعے ان کو کافی متاثر کیا، جس سے جو اس وقت کے مغل بادشاہ تھے وہ بھی آپ کے جو ہے ان کاموں کی وجہ سے، اور آپ کے جو ہے ان خدمات کی وجہ سے، اور آپ کے دینی خدمات کی وجہ سے آپ سے کافی جو ہے متاثر ہو گیا. اگرچہ اس کے لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کافی سارے جو ہے تکالیف انہوں نے اٹھائیں. تو یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مین پوائنٹس تھے. اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں تو آپ ہمارے جو آپ کو نوٹس ملیں گے، آپ ان میں بھی پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے رات کو اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک ٹاپک دیا جائے گا، آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا جائے گا. جو اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ نہیں ہیں تو اگر آپ وہ رجسٹر ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے رجسٹر ہو سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.